نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین مجلس اور میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں اس انسان کو سب سے زیادہ اپنی نعمتوں کا مرکز بنایا ہے. اس کو یہ صلاحیت دی کہ وہ کائنات کے تمام عناصر سے فائدہ اٹھائے. تمام اشیاء اس کے لیے مسخر کی گئیں. مسخر کرنے کا معنی یہ ہے کہ انسان اس سے، ان اشیاء سے اپنے نفع کا کام لینے کی صلاحیت رکھتا ہے. قرآن حکیم ہمیں ان انعامات کے ذریعے انسان کو اس کے اصل مشن کی طرف توجہ دلاتا ہے. حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآنی علوم کی جو 5 قسمیں کی ہیں کہ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو قرآن حکیم کے مضامین کے 5 بڑے عنوانات بنتے ہیں. قرآن کی تعلیمات کا ایک حصہ وہ ہے جس میں قرآن حکیم مختلف منحرف گروہوں سے مکالمہ کرتا ہے، مباحثہ کرتا ہے، ان کے نظریات کی کمزوری بیان کرتا ہے، صحیح نظریے کے دلائل بتاتا ہے. قرآن حکیم کا ایک حصہ ان موضوعات پر ہے جن کا تعلق قوموں کے غلط نظریات کے تجزیے سے. اس بات کو بتانے کے لیے کہ قرآن حکیم کے نزول کی ضرورت کس لیے محسوس ہے، جبکہ نزول قرآن سے پہلے دنیا میں اللہ نے کئی کتابیں نازل کی اور ان کتابوں سے نسبت رکھنے والے گروہ موجود ہیں. وہ گروہ اپنی کوئی نہ کوئی شناخت اللہ کے نبی سے قائم بھی کرتے ہیں. تو ان گروہوں کی موجودگی میں یا گزشتہ کتابوں کی موجودگی میں قرآن حکیم کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ تو قرآن نے اس بات کو واضح کیا کہ وہ جماعتیں، وہ گروہ اپنے اصل دین سے منحرف ہو. انہوں نے اپنی کتابوں کو مسخ کر دیا، مفاہیم بدل دیے، کتابوں کے نزول کے اصل مقصد کو چھپا لیا. اس لیے قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان رویوں کا، ان نظریات کا اور ان کے کردار کا جائزہ لیا. تو قرآن کے مضامین کا ایک بڑا حصہ تو اس سے تعلق رکھتا ہے کہ جو منحرف گروہ ہیں جنہوں نے اپنے نظریات مسخ کر لیے، دین کی اصل روح کو نظر انداز کیا، ان کے حقائق کو واضح کیا، تاکہ قرآن سے استفادہ کرنے والے کے سامنے یہ بات واضح رہے
کہ اس کو ایک صحیح لاہ عمل اختیار کر کے قرآن سے استفادہ کرنا، ان رویوں سے بچنا ہے جن رویوں کی وجہ سے پچھلی قومیں منصب امامت سے محروم ہوں، ان سے قیادت لے لی گئی۔ صحیح نظریات کی پہچان ہونا ضروری ہے۔ مسخ شدہ نظریات سے آگاہ کیا گیا تاکہ قرآن حکیم کو جب زندگی کا رہنما بنایا جائے تو ان نظریات سے احتراز کیا۔ وہ ایک آئینہ ہے جس کے ذریعے ہم نے قرآن سے صحیح طور پہ استفادہ کرنا۔ قرآنی مضامین کا دوسرا بڑا حصہ اس کا تعلق ہے ایک انسانی معاشرے کی عملی تشکیل سے، کہ ایک معاشرہ جب وجود میں آتا ہے تو اس کے سامنے کون کون سی چیزیں ہیں جن کو اس نے لازمی طور پر اختیار کرنا ہے، جن پر اس نے قانون سازی کرنی ہے، جن کی پابندی اس نے سوسائٹی کے اندر لازمی طور پر کرنی ہے، اور وہ کون سا حصہ ہے جو سوسائٹی کی تباہی کا باعث بنتا ہے، جن سے انسان کا احتراز کرنا ضروری ہے، جن کو انسان کے لیے ممنوع اور حرام قرار دیا گیا۔ تو احکام کا ایک حصہ قرآن نے نازل کیا، کچھ شعبوں کے تفصیلی احکامات دیے اور کچھ شعبوں کے حوالے سے ایک نظام، اصول اور رہنمائی کی بنیادی تفصیلات دے دی کہ اس کی روشنی میں ہر دور کے تقاضوں پر کام کیا جا سکتا۔ تو دوسرا بڑا حصہ احکام کا ہے جن کا تعلق سوسائٹی کی تشکیل سے۔ تیسرا بڑا حصہ جو قرآن حکیم جس موضوع پر رہنمائی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسانی سوسائٹی پر اپنا کیا فضل و انعام کیا، جس کی وجہ سے یہ دنیا کی سب سے بہترین مخلوق قرار پائی، بطور انسان کے انسانوں پر کیا کیا انعامات نازل کیے بغیر کسی تفریق۔ تو قرآنی مضامین کا ایک بڑا حصہ اس سے تعلق رکھتا ہے۔ اور جو سوسائٹی انعام یافتہ ہو جاتی ہے تو اس کا تعلق بنیادی طور پر اس کے صحیح اور عادلانہ اجتماعی نظریے سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے نظریات درست ہوتے ہیں، ان کی اجتماعی سوچ بنتی ہے، اور اس اجتماعی سوچ پر اجتماعیت قائم ہوتی ہے، نظم و ضبط بنتا ہے، اور وہ اجتماعی نظم و ضبط ان اعلیٰ اصولوں پر ایک نیا معاشرہ کھڑا کرتا ہے۔ تو جب تک وہ اجتماعی صالح نظریات غالب رہتے ہیں تو سوسائٹی میں انعامات کا نظام بغیر کسی تفریق کے تمام انسانوں کے لیے ہوتا ہے۔ اور جب ان نظریات کے اندر فساد پیدا ہو جاتا ہے، وہ نظریات گروہی بن جاتے ہیں، فرقہ وارانہ بن جاتے ہیں، طبقہ وارانہ بن جاتے ہیں، پھر سوسائٹی کا ایک حصہ تو نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور ایک حصہ ان نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک طبقاتی نظام پیدا ہوتا ہے، یا ایک مخصوص نسل کی سوسائٹی کے اندر بالادستی قائم ہو جاتی ہے، جس کو ہم نسل پرستی کا نظام کہتے ہیں۔
کوئی تنگ نظر نظریہ سوسائٹی پر آ جاتا ہے اور وہ اپنے علاوہ باقی تمام انسانوں کو اس لائق سمجھتا ہے کہ ان کی زندگیوں سے کھیلا جائے۔ تو ایسی سوسائٹی زوال کی سوسائٹی کہلاتی ہے۔ اسی کو قرآن حکیم کہہ رہا ہے ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم پر نازل ہونے والی نعمت، کسی بھی قوم کو دی جانے والی نعمت از خود نہیں بدلتا کہ کسی سے وہ نعمت چھین لے، اس وقت تک جب تک کہ وہ قوم اپنے اجتماعی سوچ کو بدل نہیں دیتی۔ جب اس کا اجتماعی نظریہ کل انسانیت کا نہیں رہتا، کل معاشرے کا نہیں رہتا، گروہی بن جاتا ہے، چند افراد کا بن جاتا ہے، کسی خاص نسل کا بن جاتا ہے، تو پھر وہ نعمت اس معاشرے سے واپس لے لی جاتی ہے۔ قرآن حکیم نے اصول بتا دیے کہ کوئی بھی معاشرہ کیوں زوال پذیر ہوتا ہے، کہ اس کی اجتماعی سوچ بدل جاتی ہے، وہاں پر ایسا طبقہ مسلط ہو جاتا ہے کہ جو سوسائٹی کی اجتماعی فلاح کا انکار کر دیتا ہے اور اللہ کی نعمتوں کے نظام کو محدود سے محدود کرتا چلا جاتا ہے، چند افراد، چند گروہ، چند خاندان تک محدود کر دیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا نظام کل انسانیت کے لیے۔ قرآن حکیم جہاں پر بھی انعامات کا تذکرہ کرتا ہے، انہی انعامات کا ذکر کرتا ہے جس سے پوری سوسائٹی مستفید ہوتی ہے۔ کسی ایسے انعام کا ذکر ہی نہیں کیا کہ جس کو صرف خاص طبقہ سمجھتا ہو اور اکثریت جانتی نہ ہو کہ یہ کیا چیز ہے۔ لیکن اگر عملاً معاملہ ایسا بن جائے کہ ایک نعمت کا قرآن ذکر کر رہا ہے اور معاشرے کا ایک بڑا حصہ اس کو سمجھنے سے ہی قاصر ہے کہ کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے ذہن میں یہ تصور آ جائے کہ کسی خاص طبقے کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے پاس وہ نعمت تو ہے نہیں، اور قرآن یاد کرا رہا ہے کہ فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، اللہ کی نعمتیں یاد کرو، اور وہ نعمت تو ہمیں حاصل نہیں ہے۔ تو گویا قرآن کا پیغام بڑا واضح ہے کہ جس نعمت کی تمہیں یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، اگر وہ سوسائٹی میں نہیں ہے، تم اس سے ناواقف ہو، معاشرہ اس سے اجنبی ہے، تو پھر قرآن پر ایمان لانے والی جماعت کی ذمہ داری ہے کہ ان نعمتوں کی رسائی پوری سوسائٹی تک یقینی بنائے۔ جو نظام ان نعمتوں سے انسانی معاشرے کو محروم کر رہا ہے، اس نظام کو لپیٹا جائے اور اللہ کی پیدا کردہ ان نعمتوں سے مستفید ہونے کا اجتماعی نظام قائم کیا جائے۔ قرآن حکیم ذکر کرتا ہے واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کے وسائل کے اعتبار سے سوسائٹی کے اندر کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں پر فضیلت دی، کچھ کی فضیلت
ایک حوالے سے، کچھ کی فضیلت دوسروں کے حوالے سے۔ بعض کو بعض پر فضیلت دینے کا مطلب یہ ہے کہ فضیلت کی نوعیتیں مختلف ہیں۔ کسی کے پاس وسائل کے حصول کا علم ہے تو کسی کے پاس ان وسائل کو بہتر استعمال کا علم ہے۔ ایک جماعت اس لحاظ سے فضیلت رکھتی ہے کہ وہ ان وسائل کو اپنے پاس محفوظ رکھتی ہے، اس کے پاس موجود ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ کہ ان وسائل سے فائدہ کیسے اٹھایا جاتا ہے۔ دوسری جماعت وہ ہے جو اس مہارت کو جانتی ہے، اس علم کو جانتی ہے کہ ان وسائل سے استفادہ کیسے ہوگا، لیکن وہ وسائل براہ راست اس کے قبضے میں نہیں ہے، تو اس کے نتیجے میں معاشرے میں دونوں جماعتوں کے درمیان ایک باہمی تعاون کا نظام پیدا ہوتا ہے، تاکہ دونوں ایک دوسرے کے پاس موجود مہارت سے، صلاحیت سے فائدہ اٹھائے۔ اس لیے قرآن کی یہ تعبیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے رزق کے حوالے سے۔ اس لیے بعض کو قرآن متعین نہیں کرتا کہ وہ بعض کون ہے، کس کو کس پہ فضیلت دی۔ سوسائٹی کے ہر حصے کو دوسرے حصے پر ایک فضیلت ہے۔ ایک حصے کے پاس جو مہارت ہے وہ دوسرے کے پاس نہیں، اور دوسرے کے پاس جو علم ہے اس کے پاس نہیں۔ اکیلا کوئی بھی اس رزق کے نظام کا بندوبست نہیں کر سکتا جب تک کہ ان کے درمیان ایک رابطہ، ایک تعاون، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر آگے بڑھنے کا نظام نہیں پیدا ہو۔ اس کے بعد قرآن حکیم ذکر کرتا ہے فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ۔ ایسا ہو جاتا ہے کہ جن کے پاس وسائل کے حوالے سے فضیلت ہے، زیادہ ان کے پاس دوسرے کے مقابلے میں۔ ایک تو قرآن کی پوری تعبیرات میں کہیں پر بھی یہ ذکر کہیں نہیں ملتا کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو محروم پیدا کیا، کچھ کو عطا کیا، کچھ کو محروم پیدا کیا۔ یہ قرآن حکیم کی کسی آیت میں نہیں۔ قرآن حکیم نے یہ بات بتائی کہ دیا سب کو گیا ہے، لیکن ان کے درمیان تناسب کا فرق ہے کہ کسی کے پاس دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ ایسا نہیں کہ جس کے پاس کم ہے وہ محروم المعیشت کر دیا گیا۔ تو قرآن کہتا ہے جن کے پاس وسائل زیادہ ہے، جن کو فضیلت ملی اس لحاظ سے کہ ان کے پاس دوسرے کے مقابلے میں وسائل رزق زیادہ ہیں، تو وہ ان کی طرف نہیں لوٹاتے جو ان کے ماتحت ہیں، جو ان کی نگرانی میں کام کر رہے ہیں، کہ دونوں برابر ہو جائیں۔ فہم فیہ سوا، کہ یہ اپنے زائد وسائل ان کو منتقل کریں جو ان کے ماتحت کام کر رہے ہیں اور ان کے اندر عمل کی صلاحیت موجود ہے۔ جب وہ ایسا نہیں کرتے تو قرآن کہتا ہے افبنعمت اللہ یجحدون، کیا یہ لوگ اللہ کی نعمت کا انکار کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کی نعمت کا انکار ہے کہ آپ کے پاس جو زائد وسائل ہیں آپ سوسائٹی کو واپس نہیں کر، لوٹا نہیں رہے۔ آپ کے پاس ایک حصہ آپ کی ضروریات کا ہے، دوسرا حصہ آپ کے پاس بطور نمائندگی کے آپ کو دیا گیا کہ آپ سوسائٹی کے کمزور لوگوں کی طرف ان کو منتقل کریں۔ ایسا نظام بنائیں کہ جس کے نتیجے میں سوسائٹی کے اندر ان وسائل سے سارے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور ایسا نہ کرنے کو قرآن نعمت کے انکار سے تعبیر کر رہا ہے، ڈٹائی کے ساتھ انکار کر رہا ہے۔
جو قرآن کا لفظ ہے یجحدون، کہ کسی چیز کا انکار آپ ڈھیٹ بن کے کر رہے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ دوسروں کا حق ہے لیکن آپ وہ حق دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو قرآن کا منشا واضح طور پر یہ ہے کہ اللہ کی جس جس نعمت کا وہ ذکر کر رہا ہے وہ نعمت اس پوری انسانی سوسائٹی کی نظم و انصرام کے حوالے سے کسی کے پاس ہوگی۔ اگر کسی کے پاس زائد ہے تو وہ انتظامی طور پر اس کو ایک ذمہ داری دی گئی کہ تم نے ایسا نظام بنانا ہے کہ یہ زائد چیزیں اس سوسائٹی کو واپس ملیں، وہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ تو قرآن حکیم کے علوم کا ایک بڑا حصہ اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی سے تعلق رکھتا ہے، جس کو تذکیر بآلاء اللہ کا عنوان دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ یاد کراتا ہے کہ اللہ کی یہ نعمتیں ہیں۔ تو قرآن کے مطالعے سے گویا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ نے کیا کیا نعمت دی ہے۔ اب یہ اس سوسائٹی کو تلاش کرنا ہے کہ وہ نعمت ہمیں اگر میسر نہیں ہے تو اس نعمت پہ کس نے قبضہ کر لیا، اس نعمت سے ہمیں کس نے محروم کر دیا۔ اللہ تو یاد دہانی کرا رہا ہے اور اس یاد دہانی کے بنیاد پر وہ تقاضا کر رہا ہے کہ اس کی قدر کرو، اس کا شکر کرو، اور وہ نعمت سوسائٹی کے ایک بڑے حصے کے پاس موجود ہی نہیں ہے۔ تو یہاں سے گویا کہ یہ پیغام ملتا ہے، قرآن کا پیغام ہے کہ ان نعمتوں کو حاصل کرنے کا، ان نعمتوں کو واپس لینے کا نظام قائم کرو۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ جس چیز کی تمہیں یاد دہانی کرائی جا رہی ہے اگر وہ تمہارے پاس موجود نہیں ہے تو اس کو نظر انداز مت کرو، اس تک ہر آدمی کی رسائی کا نظام بننا ضروری ہے۔ ایک صحیح نظام کی اور عادل نظام کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ سوسائٹی کے اندر جتنی بھی موجود وسائل ہیں ان وسائل سے پوری سوسائٹی فائدہ اٹھاتی ہے، کوئی بھی اس میں اس نعمت سے محروم نہیں ہوتا۔ اور اگر کسی حادثے کی وجہ سے سوسائٹی کے اندر وہ نعمت کم ہو جاتی ہے تو پھر اس کمی کا سامنا پورا معاشرہ کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک طبقہ اس سے فائدہ اٹھائے اور اکثریت محروم ہو۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جب قحط ہوا تو اپنے آپ کو پابند کر دیا کہ میں نے گندم کی روٹی استعمال نہیں کرنی، اس لیے کہ اس تک سب لوگوں کی اب رسائی نہیں ہے، اور جب تک سب لوگوں کی رسائی نہیں ہوگی اس وقت تک یہ میرے پاس نہیں آ سکتی، میں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاؤں۔ کہ سوسائٹی کے اندر نعمتوں کا جو نظام ہے اس میں تمام افراد کا شریک ہونا ضروری ہے، تبھی قرآن حکیم کا منشا پورا ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کا مخاطب کل انسانی معاشرہ ہے، اور کل انسانی معاشرے کو اللہ تعالیٰ جن جن نعمتوں سے روشناس کراتا ہے، واقف کراتا ہے، جن کو قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی نعمت کو پیش نظر رکھو، اس کو یاد کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سوسائٹی کے پاس اس نعمت کا ہونا ضروری ہے۔ محروم لوگوں کو آپ وہ نعمت یاد کراتے رہیں، اس کا کیا معنی ہے، کیا مقصد ہے؟ کیا ان میں احساس کمتری پیدا کرنا ہے کہ آپ وہ لوگ ہیں جو آپ قرآن کے مخاطب ہی نہیں ہیں؟
قرآن کا مخاطب کوئی خاص قسم کا طبقہ ہے جس کے پاس وہ نعمتیں موجود ہیں۔ تو جب ہم قرآن حکیم کا اس طرح مطالعہ کریں گے، یہ جو قرآن ذکر کر رہا ہے ان انعامات کا، چاہے ان کا تعلق خوراک سے ہے، لباس سے ہے، رہائش سے ہے، ماحول سے ہے، نظام کے تقاضوں سے ہے، امن سے ہے، معاشرت سے ہے، معیشت سے ہے، کیا وہ سوسائٹی کے پاس ہیں؟ اگر نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ غیر قرآنی معاشرہ ہے، وہ اسلام سے دور معاشرہ ہے۔ اور ان نعمتوں کے ذکر کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ان نعمتوں کا نظام قائم کرو تاکہ سوسائٹی کی ان تک رسائی ہو، اور پھر اس کے بعد ان سے تقاضا کیا جائے کہ اللہ کا شکر کرو، اس کے ذریعے اللہ کی پہچان پیدا کرو، اپنے اندر اللہ کی بندگی کا جذبہ پیدا کرو، اس کی اطاعت اپنے اندر پیدا کرو۔ تو اگر کوئی سوسائٹی نعمت کے اس اجتماعی نظام کو نظر انداز کرتی ہے تو اسی کو قرآن حکیم نے کہا کہ ان اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ تو نعمت واپس نہیں دیتا، اس نعمت کو وہ عذاب سے نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم، وہ معاشرہ، وہ اجتماع اپنے نظریے کو نہیں بدل دیتے۔ وہ اجتماعی نظریے سے جب طبقہ واریت کی طرف چلا جاتا ہے، نسل پرستی کی طرف چلا جاتا ہے، گروہیت کی طرف چلا جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس معاشرے کو محروم بھی کرتا ہے، اس معاشرے کے اندر اللہ کا عذاب آتا ہے، لیکن اس کی نسبت اللہ نے اسی سوسائٹی کی طرف کی کہ اللہ کا فیصلہ کس پر منحصر ہے؟ یغیروا ما بانفسہم، اپنے اجتماعی نظریات کی تبدیلی سے تعلق رکھتے، ذاتی اعمال سے اس کا کوئی تعلق نہیں کہ ذاتی اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نعمت بدل دیتا ہے، واپس لے لیتا ہے۔ قرآن حکیم نے جو انداز اختیار کیا ہے وہ قوم کا لفظ استعمال کیا، اجتماع کا لفظ استعمال کیا۔ کسی بھی قوم، کسی بھی اجتماع، کسی بھی معاشرے کی نعمت کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ قوم، وہ اجتماع اپنی سوچ، اپنے نظریے کو نہیں بدلتی۔ جب وہ اپنی سوچ بدل لیتی ہے، طبقاتیت کی بنا لیتی ہے، گروہیت کی بنا لیتی ہے، ایک مخصوص چھوٹے سے اشرافیہ کی بنا لیتی ہے، تو پھر اجتماعی طور پر وہ سوسائٹی عذاب کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے قرآن مضامین کا ایک بڑا حصہ اعلیٰ اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی سے تعلق ہے۔ یاد دہانی کس چیز کی ہوتی ہے؟ کہ جو چیز آپ کو میسر ہے اس کے بارے میں احساس دلانا۔ جو چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں اس میں تذکیر کیسے ہوگی؟ وہ تذکیر ان معنوں میں ہوگی کہ آپ کے پاس اس چیز کا ہونا ضروری ہے۔ آپ تلاش کریں کہ اللہ مجھے یاد کرا رہا ہے اور وہ میرے ہاتھ میں ہے نہیں، میرا معاشرہ اس سے محروم ہے، وہ اجنبی ہے، وہ جانتا ہی نہیں ہے، اور اللہ مجھے یاد کرا رہا ہے کہ فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون، کہ یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو وہ کامیابی کب ملے گی؟ کہ جب ہمارے اندر ایک اجتماعی نظام بغیر کسی تفریق کے قائم ہو، اور اسی تناظر میں پھر اللہ تعالیٰ نے جو چوتھا علم ہمیں عطا کیا قرآن کے مضامین کا، اس کا تاریخ سے تعلق ہے کہ تاریخ کا مطالعہ کرو کہ قوموں کی تباہی کس وجہ سے، وہ بھی اجتماعی نقطہ نظر سے اس کا مطالعہ ہو کہ اس قوم کے اندر کیا اجتماعی خرابی پیدا ہوئی، ان کی معیشت میں کیا خرابی پیدا ہوئی، ان کی معاشرت میں کیا خرابی پیدا ہوئی، ان کے نظام مملکت میں کیا خرابی پیدا ہوئی،
کیسے طبقات پیدا ہوئے۔ تو قرآن نے ان واقعات کے ذریعے ہمیں بتا دیا کہ تاریخ یہ ہے، اور تاریخ جن اصولوں پر قائم ہو جاتی ہے پھر انہی اصولوں پر معاشرے چلتے ہیں۔ جن وجوہات کی وجہ سے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود ساری قومیں تباہ ہوئیں، انہی بنیادوں پر اگلی قومیں بھی تباہ ہوئیں اور ہوتی رہیں۔ ایسا کوئی واقعہ نہیں بیان کیا جس کو یہ کہیں کہ خاص واقعہ تھا، استثنائی واقعہ تھا، خصوصی واقعہ تھا، یہ ایکسیپشنل کیس تھا۔ قرآن نے ایسی کوئی ذکر ہی نہیں کی۔ اس لیے تو قرآن تاریخی واقعات کے ذریعے رہنمائی کر رہا ہے کہ یہ تاریخ ہے، اس کی روشنی میں اپنے معاشرے کا جائزہ لے لو کہ تم کامیاب قوموں میں شمار ہوتے ہو یا ناکام۔ تو قرآن کا ایک حصہ جو چوتھا حصہ ہے، علوم کے اعتبار سے اس کا تعلق انسانی تاریخ سے سیکھنے کا، اور پانچواں حصہ قرآن نے مستقبل کے حوالے سے رہنمائی کہ انسان اپنے اعمال کے مستقبل کے نتائج سے واقف ہے، جس کو قرآن نے موت ما بعد الموت کا عنوان دیا کہ یہ اعمال مستقبل کے لیے جو نتائج پیدا کر رہے ہیں وہ بھی بتا دیے کہ یہ عمل یہ نتیجہ، یہ عمل یہ نتیجہ۔ تو اپنے بہتر مستقبل کے لیے کردار ادا کرو، ماضی سے سیکھو، حال میں کردار ادا کرو تاکہ مستقبل میں کامیابی حاصل۔ تو یہ قرآن حکیم کے جو حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے 5 بنیادی علوم کا ذکر کیا، ان کا تعلق سوسائٹی کے ہر فرد سے، یہ کوئی خصوصی علم نہیں ہے، یہ وہ علوم نہیں ہے جس کے لیے کوئی خاص قسم کے طبقے کو جاننے کی ضرورت ہے، کوئی خاص اہل علم ہوں گے ان کی بحث ہے۔ یہ وہ علوم ہیں جن کا تعلق کل انسانی سوسائٹی سے، اور ان علوم سے آگاہ ہونا سوسائٹی کے ہر پڑھے لکھے آدمی کی ذمہ داری ہے کہ ان سے واقف ہو۔ قرآن سے یہ رہنمائی لے کہ قرآن منحرف گروہوں کی کیا خرابیاں بتاتا ہے، تاکہ آپ اپنے نظریات کا جائزہ لیں کہ ہمارے نظریات اور ان کے نظریات میں کہیں مماثلت تو نہیں پیدا ہو گئی۔ جن وجوہات کی وجہ سے ان سے امامت لے لی گئی، قیادت لے لی گئی، کیا وہی وجوہات، وہی اسباب ہمارے معاشرے کو تو نہیں لاحق ہو چکے؟ تو نتیجہ وہی نکلے گا کہ وہ بھی امامت سے محروم، قیادت سے محروم ہو جائے گی۔ اسی طرح سوسائٹی کی تشکیل کن اصولوں پر کرنی؟ کامیاب معاشرہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کس طرح اپنے احکام کے درمیان فرق کرتا ہے کہ یہ سوسائٹی کے اندر ہونے ضروری ہیں اور ان سے سوسائٹی کو دور رکھنا ضروری ہے۔ پورا حلال و حرام کا تصور ہے، شرعی احکام کا تصور ہے، پوری ایک درجہ بندی کا نظام ہے، اور اسی طرح یہ نعمتوں کا نظام، تاریخ کا علم، مستقبل کے نتائج کا علم۔ تو یہ وہ 5 علوم ہیں جن سے قرآن نے ہمیں روشناس کرایا، اور ہر مخاطب کو کرایا، جو بھی قرآن کا مخاطب ہے، اور قرآن کا مخاطب ہر باشعور اہل عقل میں سے ہر شخص، ہر صاحب عقل، اور اللہ نے ہر صاحب عقل کو مکلف بنا دی، ذمہ دار بنا دی۔ یہ وہ مخصوص علوم نہیں ہے کہ جس کو ہم یہ کہہ کے نظر انداز کر لیں کہ اس کے لیے تو کوئی خاص طبقہ ہے، یہ علماء کا کام ہے، یہ مفسرین کا کام ہے، یہ محدثین کا کام ہے۔ یقیناً ان کا اپنا شعبہ ہے، ان کے اپنے علوم ہیں، لیکن یہ جو 5 علوم ہیں یہ بنیادی طور پر ان کا جو بنیادی تصور ہے وہ سوسائٹی کے ہر باشعور آدمی کے پاس ہونا چاہیے، اور اس کی روشنی میں وہ اپنے معاشرے کا، اپنے نظام کا جس میں وہ رہتا ہے، اس کا قرآن کے ساتھ موازنہ کرے کہ یہ معاشرہ قرآنی تعلیمات سے کتنا دور ہے، کتنا منحرف ہے،
کس شعبے میں کہاں پہ کھڑا ہوا، ان پانچوں علوم کے حوالے سے۔ کیا اس کے اندر مستقبل بینی ہے؟ یہ سوچتا ہے کہ مستقبل کیا ہوگا؟ کیا یہ دور اندیش ہے؟ آنے والے حالات کے بارے میں اس کے اندر تفکر ہے، سوچ ہے کہ ہمیں مستقبل بہتر کرنا چاہیے، اس کے لیے تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ کیا یہ ماضی سے سبق سیکھ رہا ہے، جائزہ لیتا ہے کہ پچھلی قومیں کس لیے تباہ ہوئی تھیں اور ہمیں اس سے بچ کے آگے بڑھنا ہے؟ کیا اس نے سوسائٹی کے اندر عدل کے قانون کی حکمرانی قائم کر رکھی ہے اور ظلم کے قوانین کو اس نے سوسائٹی سے دیس نکالا دیا ہوا ہے؟ تو یہ جو پانچ علوم، جن کو علوم خمسہ بھی کہا جاتا ہے یا فارسی میں علوم پنجگانہ کہہ دیا جاتا ہے، جو حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں متعارف کرائے، تو یہ در حقیقت آج کے ہر باشعور نوجوان کو ان کا پوری طرح ادراک ہونا چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے، اس پہ تبادلہ خیال کرنا چاہیے، اور ان علوم کا اپنی سوسائٹی کے ساتھ جائزہ لینا چاہیے کہ ان علوم کے روشنی میں ہماری سوسائٹی کہاں کھڑی ہے، کتنی دور ہے، کتنے فاصلے پر ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، تاکہ قرآن کو بطور رہنمائے حیات، یہ پوری زندگی کی رہنمائی کرنے والا ایک دستور ہے، اس طور پر ہم قرآن پر ایمان بھی لے کر آئیں اور اس کے عملی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں صرف کریں۔ اور یہ فرض درجے کی چیز ہے، اس کو کسی صورت میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اس کو ہم کسی ایک خاص طبقے کے حوالے نہیں کر سکتے۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کے اس بنیادی علم کو حاصل کرے، اس کے لیے وقت نکالو، اس کی بنیادی جو فلسفی ہے اس کو سمجھے، ان پانچ دائروں کے اندر کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ کم سے کم بنیادی تصور قرآن کے مضامین کا ہمارے سامنے واضح ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے صحیح طور پر استفادہ کرنے کی اور اس کے یہ پانچ بنیادی جو علوم ہیں ان کے بنیادی تصورات سے واقف ہو کر اس کے مطابق اپنی سوسائٹی، اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے افکار کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔